کبھی کبھار آخری لمحے میں کیے گئے فیصلے داستان کا رخ بدل دیتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایسے ہی ایک واقعے کی ہے جس میں ایک معمولی فیصلے نے تاریخ کا پورا رخ بدل دیا۔ سال 1912۔ 37 سال کا سینئر مرچنٹ سی مین ڈیوڈ بلیئر انگلینڈ کی مشہور شپنگ کمپنی وائٹ سٹار لائن کے لیے کام کرتا تھا۔ فروری 1912 میں کمپنی نے ڈیوڈ کو اطلاع دی کہ اسے ایک نئے لگژری شپ کا سیکنڈ آفیسر مقرر کیا جا رہا ہے۔ یہ جہاز اس وقت ناردرن آئرلینڈ میں کنسٹرکشن کے آخری مراحل میں تھا۔ سیکنڈ آفیسر کے طور پر ڈیوڈ کی ذمہ داری شپ کے نیویگیشن آپریشنز اور ڈائریکشنز کو دیکھنا تھا۔ ڈیوڈ نے پہلے بھی کئی بحری جہازوں پر یہ فرائض انجام دیے تھے، لیکن اس نے اتنے بڑے جہاز پر کام کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ شپ سائز میں کسی بھی جہاز سے کہیں بڑی تھی، اس لیے یہ کام اس کے کیریئر کا سب سے چیلنجنگ کام تھا، مگر اس نے اپنی فیملی کو بتایا کہ وہ اس کام کے لیے کافی ایکسائٹڈ ہے۔ اس نے فوراً اپنا سامان پیک کیا اور بیلفاسٹ روانہ ہو گیا، جہاں اس شپ کی کنسٹرکشن جاری تھی، اور آنے والے 3 مہینے وہ بیلفاسٹ میں ہی رہا۔ فائنلی شپ کی کنسٹرکشن مکمل ہو گئی۔ 2 اپریل کو آخری ربٹ لگایا گیا اور یہ شپ پہلی بار کامیابی سے پانی میں اتاری گئی۔ اس کے بعد ڈیوڈ اور باقی کرو ممبرز شپ پر سوار ہو گئے۔ اس جہاز کا سب سے پہلا سفر بیلفاسٹ سے شروع ہو گیا۔ ان کی پہلی منزل انگلینڈ کا شہر ساؤتھ ہیمپٹن تھا۔ اس شپ کی یہ پہلی جرنی صرف سٹاف اور کرو ممبرز کی ہی تھی۔ 2 دن بعد وہ بغیر کسی حادثے کے ساؤتھ ہیمپٹن پہنچ گئے۔ اگلے چند دن یہ شپ ساؤتھ ہیمپٹن کی پورٹ پر ہی رکی رہی۔ اب اس جہاز کو تیار کیا جا رہا تھا تاکہ یہ اپنے پہلے آفیشل وائج کے لیے 10 اپریل تک مکمل طور پر تیار ہو جائے، اور اس سفر کی منزل نیو یارک سٹی تھی۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں، ہزاروں مسافر سوار ہو چکے تھے، لیکن ڈپارچر سے چند گھنٹے پہلے ڈیوڈ کو ایک بری خبر ملتی ہے۔ کمپنی نے فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ ایک بہت ہائی پروفائل جرنی تھی، لہٰذا ڈیوڈ جیسے نسبتاً کم تجربہ کار آفیسر کی جگہ ایک زیادہ ایکسپیرینسڈ آفیسر کو بھیجا جائے۔ یہ خبر ڈیوڈ کے لیے انتہائی صدمے والی تھی، نہ صرف اس لیے کہ اسے ایک بہت بڑا موقع کھو دینا پڑا، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ تبدیلی آخری لمحے میں کی گئی تھی، جب جہاز پر ہزاروں مسافر پہلے سے موجود تھے۔ اب اسے جلدی جلدی پورے شپ سے اپنی تمام چیزیں کلیکٹ کرنی تھی، اپنے کمرے سے، برج سے اور مختلف سٹور روم سے۔ اس نے جتنا جلدی ہو سکا اپنا سارا سامان سمیٹا، کرو اور سٹاف کو الوداع بولا، اپنے ایکسچینج آفیسر سے ہاتھ ملایا اور سب کو گڈ لک بول کر وہ اپنا لگیج لے کر جہاز سے اتر گیا۔ اسی رات ہوٹل پہنچ کر اس نے اپنے گھر والوں کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنی مایوسی کا ذکر کیا تھا، پھر وہ سو گیا۔ اگلی صبح جب اس نے اپنا لگیج کھول کر سامان ادھر ادھر کیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک چابی غلطی سے اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ یہ چابی ایک الماری کی تھی جو جہاز کے دوربینوں سے بھری ہوئی تھی، اور بطور سیکنڈ آفیسر یہ الماری اس کی ذمہ داریوں میں تھی۔ ڈیوڈ کو بہت افسوس ہوا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب شپ نیو یارک پہنچے گی وہ یہ چابی انہیں میل کر دے گا۔ دوسری طرف جب عملے نے دیکھا کہ وہ چابی غائب ہے تو وہ سمجھ گئے کہ چابی ڈیوڈ کے پاس ہوگی، کیونکہ یہ شپ نئی تھی اور کسی اور کے پاس اس الماری کی چابی موجود نہیں تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس چابی کے لیے واپس لوٹنا مناسب نہیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے نگران آفیسرز بغیر دوربین کے بھی کسی رکاوٹ کو دیکھنے کے قابل ہیں۔ 5 دن بعد وہی جہاز ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا اور ڈوب گیا، جس میں 1500 افراد ہلاک ہو گئے۔ ٹائٹینک کے چند سروائیورز میں سے ایک شخص فریڈ فلیٹ بھی تھا۔ وہ انہی نگرانوں میں سے تھا جس نے سب سے پہلے آئس برگ کو دیکھا تھا۔ بعد میں ایک سینٹ انکوائری میں فریڈ نے بیان دیا کہ اگر اس کے پاس دوربین ہوتی تو وہ آئس برگ کو کئی دور سے دیکھ لیتا اور شاید جہاز اس تباہی سے بچ جاتا۔